میرے دوستو عزیزو، بعض علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت نہیں ہے بلکہ تین ولادت ہیں۔ پہلی ولادت تو اس وقت جب آپ کی عرفی ولادت ہوئی، یعنی آپ رحم مادر سے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ اللہ آپ کو آسمان سے نازل فرما دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے تو بعض لوگ آپ کو خدا بنا لیتے یا خدا کا بیٹا بنا لیتے، جیسے عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا، اللہ کی شان تھی، قدرت کا اظہار تھا، لیکن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کر اس بات پر قادر تھا کہ آپ کو آسمان سے نازل فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عام بچوں کی طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ تو یہ آپ کی پہلی ولادت۔ اور دوسری ولادت اس پہلی ولادت کے 40 سال کے بعد غار حرا میں ہوئی، جب جبریل امین آپ کے اوپر وحی لے کر کے تشریف لائے، وحی لے کر نازل ہوئے۔ یہ دوسری ولادت۔ اور جبریل امین نے آپ کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ اور کمال کی بات یہ کہ جب آپ محمد بن عبداللہ تھے، اس وقت تک آپ کا تعارف صرف مکہ تک محدود تھا، لیکن جب آپ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا تو آپ کا تعارف مکہ سے مدینہ تک، مدینے سے حجاز تک، حجاز سے عرب تک، عرب سے عجم تک، اور عجم سے ساری دنیا کے اندر کر دیا گیا۔ جب آپ کی پہلی ولادت ہوئی تو کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا، لیکن جب آپ کی دوسری ولادت ہوئی، آپ کو نبی بنا دیا گیا، تو چند ایک لوگوں کے سوا سارا مکہ آپ کا دشمن بن گیا۔ جب آپ کی پہلی ولادت ہوئی تو ولادت کا جشن منانے میں ابو لہب سب سے آگے تھا، پیش تھا، لیکن جب آپ کی دوسری ولادت ہوئی، یعنی آپ کو نبی بنا دیا گیا، محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا، تو آپ کی نبوت کا انکار کرنے میں، آپ کو تکلیف دینے میں، آپ کو ایذا پہنچانے میں حضور کا چچا ابو لہب سب سے آگے تھا، سب سے پیش تھا۔ اور تیسری ولادت میرے عزیزو اس وقت ہوئی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور نبوت کی ذمہ داریاں اپنی امت کے کندھوں پر ڈال کر چلے گئے۔ یہ تیسری ولادت، یعنی آپ کے جانے سے نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن کار نبوت باقی رہ گیا، اور یہ کار نبوت آپ نے اپنی امت کے کاندھوں پر ڈال دیا، جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اللہ کی قسم، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے اوقات سے اس کار نبوت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے نہیں، ہر دن نہیں، بلکہ ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی قسم عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کار نبوت کو آگے نہیں بڑھاتے، نبوت کی ذمہ داریوں کو آگے نہیں بڑھاتے، نبوت کے مقصد کو سمجھ کر زندگی نہیں گزارتے، میرے عزیزو وہ لوگ کتنی بھی مٹھائیاں تقسیم کر لیں، جلوس نکال لیں، جھنڈیاں لگا لیں، بتیاں جلا لیں اور جشن منا لیں، سچی بات یہ ہے ان بیچاروں سے عید میلاد النبی منانا ہی نہیں آتا۔ یہ ایک حقیقت ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔